میں ڈاکٹر راشد میاں، اسسٹنٹ پروفیسر اردو، گورنمنٹ کالج ٹونک، آج ہم فورٹ ولیم کالج کے سلسلے کے جو لیکچرز ہیں اس کا 5واں لیکچرز ہے یہ سلسلے کا۔ اس سے قبل فورٹ ولیم کالج کے افتتاح اور اس کے عروج و زوال سے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ اب اس کالج میں کتابوں کی ضرورت اور شعبہ تصنیف و تالیف سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ کالج کا باضابطہ طور پر خاتمہ سن 1854 عیسوی میں ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کالج میں تصنیف و تالیف، درس و تدریس کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا۔ اب جب ہم اس کالج کی خدمات کا احاطہ کرتے ہیں تو یہاں کے شعبہ تصنیف و تالیف کی طرف نظر جاتی ہے۔ یہ ہندوستان کا ایک ایسا ادارہ تھا کہ جہاں ہندوستانی زبان کے علاوہ سنسکرت، فارسی، عربی اور بنگالی زبانوں کی درس و تدریس بھی کی جاتی تھی، لیکن یہاں مقصد چونکہ ہمارا جو ہے ہندوستانی اور اردو سے متعلق ہے، لہٰذا اس شعبے سے متعلق ہم تصنیف و تالیف کی وضاحت کریں گے۔ واضح ہو کہ اس زمانے میں ملک کے یعنی ہندوستان کے بیشتر شہروں کی بول چال کی زبان اردو ہوا کرتی تھی، اور اس کو ہندوستانی کے زبان کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اور اب سوال ایک یہاں یہ آ جاتا ہے کہ کالج میں تو طلباء کی پڑھائی یا تدریس ہوتی ہے، اور یہاں ایسا کیا ہوا کہ مصنفوں کو رکھا گیا اور کتابوں کی ضرورت پیش آئی؟ اس کے لیے ہمیں کالج کے پس منظر اور اس کے قیام کی غرض کی گہرائی میں جانا ہوگا۔ اس سے قبل چونکہ بتایا جا چکا ہے کہ اس کالج کے قیام کا ایک بڑا مقصد انگریز افسران کو ہندوستان کی تہذیب اور ہندوستان میں بولی جانے والی اہم زبانوں سے واقف کرانا تھا، تاکہ وہ یہاں کی زبان اور عام لوگوں کی بات چیت کو سمجھ سکیں اور اپنی بات کو یہاں کے لوگوں کو، مقامی باشندوں کو سمجھا سکیں۔ یہ بات ابھی کہی جا چکی ہے کہ اس زمانے میں ملک کے بیشتر حصوں میں جو زبان بولی جاتی تھی یعنی عام بول چال کی زبان، وہ ہندوستانی تھی، جسے ہم اردو کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یعنی کالج کے کارکنان اور افسران نے اس زبان کی تصنیف و تالیف اور اس زبان کی کتابوں کی طرف زیادہ توجہ کی۔ اور درس و تدریس سے متعلق جو اہم اور موضوع کتابیں تھیں ان کی جستجو و تلاش شروع ہوئی، اور جب یہ دیکھا گیا کہ ایسی کتابیں ہوں کہ جس سے آسانی سے نووارد انگریز افسران یہاں کی زبان سیکھ سکیں، تو ایسی کتابیں مل نہیں رہی تھی جن کتابوں کی درکار تھی۔ لہٰذا
کالج کے ذریعے ایک اشتہار چھپوایا گیا اور جو لکھنے والے حضرات ہیں اور جو قلم کار ہیں ان کو بلوایا گیا ملک کے الگ الگ حصوں سے کہ وہ یہاں آئیں، اور باقاعدہ ملازمت کے لیے درخواستیں جو ہیں لی گئیں، اور منشی، مصنفین اور ترجمہ کرنے والے حضرات کا تقرر شروع ہو گیا۔ یہاں جو لکھنے والے قلم کاروں کو ملازم رکھا گیا، ان کے دو درجے تھے، ایک تو منشی اور دوسرے ان کے ماتحت جو لوگ تھے وہ ماتحت منشی، اور سب سے اوپر چیف منشی اور سیکنڈ منشی یعنی نائب منشی ہوا کرتے تھے۔ چیف منشی کی جو جگہ تھی، جو مسند تھی، اس پر میر بہادر علی حسینی کا تقرر ہوا تھا اور 200 روپے ماہوار ان کی تنخواہ تھی۔ اور تارنی چرن نائب منشی مقرر ہوئے تھے، سیکنڈ منشی جسے کہا جاتا ہے، ان کی تنخواہ 100 روپے ماہوار تھی۔ ان کے علاوہ دیگر منشیوں میں مشہور مصنف میر امن، ان کے علاوہ میر حیدر بخش حیدری، میر شیر علی افسوس، مرزا علی لطف، مظہر علی خاں ولا، مرزا کاظم علی جوان، نہال چند لاہوری، دینی نارائن جہاں، مرزا جان تپش، اکرام علی، خلیل خاں اشک، غلام غوث، کندن لال، کاشی راج اور للو لال جی وغیرہ منشی تھے۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ شعبہ ہندوستانی کے سربراہ جان گل کرسٹ تھے، انہیں یہ کام سونپا گیا تھا اور انہوں نے اس خدمت کو بخوبی انجام دیا، اور وہ اس عہدے کے اہل بھی تھے۔ اور یہ اس شعبے میں جو ترقی ہوئی اور جو تصنیف و تالیف کا کام ہوا، وہ سب جان گل کرسٹ کا ہی رہین منت ہے۔ پروفیسر عتیق احمد صدیقی نے لکھا ہے کہ جتنا احسان ولی اور میر امن نے اردو پر کیا تھا، اس سے زیادہ نہیں، اسی قدر احسان جان گل کرسٹ نے اردو پر کیا ہے۔ شعبہ تصنیف و تالیف کو فروغ دینے کے لیے یہاں پر جان گل کرسٹ نے ایک چھاپا خانہ کھولا تھا، جس میں طباعت کے لیے اردو ٹائپ کا استعمال ہوتا تھا۔ یہ پہلی بار ایسا ہندوستان میں ہوا تھا کہ اس طرح اردو ٹائپ کا استعمال ہوا۔ اور کالج میں جو لوگ ملازم تھے، ان کے علاوہ بھی جو لکھنے والے حضرات مصنفین تھے، انہیں بہترین کتابوں پر انعام دینے کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ جو لوگ اچھی کتابیں لکھتے تھے انہیں باقاعدہ انعام کالج کے ذریعے سے ملتا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ اس طرح کے جو مصنف ہیں، جو اردو وغیرہ سے متعلق کتابیں لکھتے ہیں، سیکھنے سکھانے کی، ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ اور کتابیں مزید اس سلسلے میں لکھیں۔ کتابوں کی طباعت سے متعلق مالی امداد بھی دی جاتی تھی، جس طرح آج کل NCPUL اور دیگر ادارے دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم چیز، یہاں قصہ خواں ملازم رکھے گئے تھے۔ قصہ خواں کیوں رکھے گئے؟ کہ وہ بہتر تلفظ طلباء کو سکھا سکیں اور لوگوں کے املا انشاء اور بولنے میں اصلاح ہو سکے، اور وہ صحیح اردو اور صحیح زبان سے واقف ہو سکیں۔ اور اس طرح اس ادارے نے صرف زبان کی درس و تدریس ہی نہیں، یا صرف زبان سکھانے کا ہی کام نہیں کیا، بلکہ زبان کے بہترین فروغ میں بہترین کارنامے انجام دیے۔ ان کارناموں کو بآسانی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ کالج سے متعلق جو دیگر مصنفین ہیں،
اور ان کی تصنیفی و تالیفی خدمات ہے، اس کا احاطہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ یہ ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ کالج میں نہ صرف ہندوستانی مصنفین تھے بلکہ اس کے جو سربراہ تھے ان کی بھی بڑی خدمات رہی ہیں، اور جو انگریز مصنفین تھے جیسے غار سعادت طاسی اور یہ جان گلکرسٹ کا نام آیا ہے، ان لوگوں نے بھی اردو کی بڑی اہم خدمات انجام دی ہیں۔ تو اس کالج نے صرف ایک سطح پر نہیں، مختلف سطحوں پر اردو زبان و ادب کی خدمات انجام دی ہے۔ تو اس سلسلے کی مزید تحقیقات اور درس و تدریس اور تصنیف و تالیف سے متعلق جو تشریحات ہیں وہ اگلے لیکچرز میں ہوں گی انشاءاللہ۔ شکریہ۔